إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 5 سپٹمبر 2023 ٹیوزڈے کے دن ہم قرآن کلاس نمبر 61 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آخری 11 آیت کور کریں گے جو بچ گئی تھی. سورۃ البقرہ کا جس طرح اختتام تھا آخری 3 آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کے بعد پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ آخری 3 آیت پہ میں نے تفصیلی سے گفتگو کی تھی ایک لیکچر میں، کیونکہ وہ اہم ترین آیت تھی. اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، تجدید ایمان، ساری چیزیں کور تھی. بالکل اسی پیٹرن پہ سورہ آل عمران کی جو آخری 11 آیت ہے، یہ 11 آیت بھی قرآن حکیم میں اللہ تعالی کی معرفت کا ایک خزانہ ہے، اور اس کے اندر جو دعائیں آئی ہے وہ بعض اعتبار سے سورۃ البقرہ کی جو آخری 3 آیت ہے، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی آخری 2 آیت ان کی دعاؤں سے بھی زیادہ جامعہ دعائیں ہیں جو اس پورشن میں ہے. ان 11 آیت کی فضیلت کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین و آخرین شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفقن علیہ ہے، یعنی اس حدیث پہ وہ دونوں امام متفق ہے، امام بخاری اور امام مسلم، کہ جب بھی نبی علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھتے تو نبی علیہ السلام اٹھنے کے فوراً بعد آسمان کی طرف نگاہ کرتے ان 11 آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور آپ جب ان کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا کمال اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور دعائیں بیان کی ہیں. اور یہ 11 آیت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور پھر نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کبھی 11 رکعت اور کبھی 13 رکعت ادا کرتے. 11 رکعت میں 8 نوافل اور 3 وتر، اور 13 رکعت میں 10 نوافل اور 3 وتر.
اور یہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے یہاں رات بسر کرنے کے لیے گیا. سیدنا ام المومنین میمونہ سلام اللہ علیہ کے یہاں، وہ ابن عباس کی خالہ بھی لگتی تھی اور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی تھی. اور ظاہر ہے یہ بچے تھے. ابن عباس کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بامشکل 13 سال تھی، اور ظاہر ہے یہ تو اس سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، 7-8 سال عمر ہوگی. تو انہوں نے کہا میں رات نبی علیہ السلام کے گھر میں بسر کروں گا، اپنی خالہ کے ریفرنس سے وہاں پہنچے. ویسے چچا جاد بھی تھے نبی علیہ السلام کے. بخاری مسلم کے الفاظ ہے میری نیت یہ تھی کہ میں رات کو آبزرو کروں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی نماز پڑھتے. تو اس پلاننگ کے ساتھ میں نے وہاں پہ گیا، یعنی کوئی پکنک منانے نہیں گئے. نبی علیہ السلام کی جو رات کی نماز اور عبادت تھی اس کو آبزرو کرنے کے لیے گئے تھے. پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے تو آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 11 آیت آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھتے ہوئے پڑھی. اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے 11 رکعت نمازیں پڑھی. بعض روایت میں 13 رکعت بھی ہے. جو آبزرو کیا انہوں نے بیان کر دیا. اور وہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی تو میں بھی وضو کر کے جلدی سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس حدیث کے تحت نفلی نماز کی جماعت بھی ثابت ہوتی ہے. ویسے تو الگ سے بھی حدیث موجود ہے اس پہ، یعنی اعلانیہ نہ ہو، غیر اعلانیہ اگر نوافل کی جماعت بھی کروا لیا جائے تو یہ سنت ہے. اعلانیہ جماعت صرف فرض یا عید کی نماز کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بائیں جانب جا کے میں کھڑا ہو گیا. اتنا تو ان کو سمجھ تھی کہ پیچھے نہیں ان کو کھڑا ہونا، جب جماعت ہوگی تو ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں الٹی جانب جا کے کھڑا ہوا تو نبی علیہ السلام نے نماز کے حالت میں ہاتھ بڑھا کر مجھے کان سے پکڑا اور گھما کے دائیں طرف کھڑا کر دیا، اور یعنی سنت اسٹیبلش کر دیا کہ جب 2 بندے جماعت کریں گے تو امام جو ہے وہ بائیں جانب کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں جانب، یعنی امام کی دائیں جانب مقتدی نے کھڑا ہونا ہے اور مقتدی کے بائیں جانب امام کھڑا ہوگا. تو یہ پوری حدیث ہے جس میں یہ 11 آیت کا ذکر آیا ہے. یعنی یہ 11 آیت نبی علیہ السلام نے نماز میں تلاوت نہیں کی بلکہ اٹھنے کے بعد کی، اور اس کے بعد وضو فرمایا اور نماز ادا کی. اور ان آیت میں ایسے الفاظ بھی آئیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسے اٹھتے ہی بغیر وضو کے اور بغیر نماز میں پڑھے ہوئے ان آیت کو کیوں تلاوت کیا. یہ ایک ہی رکوع ہے اور اس میں 11 آیت ہے، آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک. ان آیت کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. فزیکلی فینومینا آف نیچر، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، جن نشانیوں کو آبزرو کر کے کوئی بھی شخص اپنے کریٹر کا، اپنے رب کا تعارف حاصل کر سکتا ہے، اگرچہ اس تک کسی نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی ہو. تب بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت سے تعلق رکھنے والی اتنی ساری چیزیں جو آج سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے اور زیادہ غیر مبہم ہو کر اور واضح ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے، ان کو آبزرو کر کے انسان اس ریزلٹ تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے پیدا کی ہے. یہ ریزلٹ تو وہ نکال لیتا ہے، اور جب اس ریزلٹ پر پہنچتا ہے تو فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ وہ اس نے پھر غور اور تفکر کرنے کے بعد اس ریزلٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ کائنات اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہے. سٹیپ نمبر 2،
اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کا پھر منطقی انجام یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے میری مرضی کے بغیر جو پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر میں نے وہ مقصد پورا نہیں کیا تو وہ ہستی میری ساتھ کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے کریشن ایکس نہیلو آدم محض سے وجود بخشا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کا پھر منطقی انجام یہ ہے، وہ ہے اسٹیپ نمبر 3، کہ اس رب کی پناہ حاصل کی جائے اور اس کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے توجہ کی جائے۔ یہ منطقی انجام ہے۔ اور پھر چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں، جب کبھی بھی انہیں کسی پیغمبر کی دعوت ملتی ہے تو فوراً لپک کر اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعائیں اور ایمان والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایمانت دینے والی ہے ان چیزوں کا ذکر ہے۔ میں اس سے کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آج کی کلاس میں اسے مکمل کروں، تاکہ ہماری اگلی 62 نمبر کلاس جو ہے وہ سورۃ النساء سٹارٹ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بار بار آنا، رات کے آنے کے بعد دن اور دن کے آنے کے بعد رات کا آنا، یہ بدلتے رہنا، اس کے اندر لا آیات لی اولی الالباب، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے۔ تو عقل تو سب کے پاس ہے، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہے جس کا دماغ کام کر رہا ہے۔ جو صحیح بخاری میں سیدنا علی کا قول ہے تعلیقاً، اور اس کی پوری سند مرفوع حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مولا علی نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 مجنون، پاگل، ظاہر ہے وہ اہل عقل میں نہیں آئے گا۔ نمبر 2 بچہ جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، چھوٹی عمر میں ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی عقل مند نہیں ہے اس طرح۔ نمبر 3 سویا ہوا شخص نیند کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے، اگر کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو نیند کی حالت میں بعض اوقات آپ دیکھیں لوگوں کو چلنے کی بھی عادت ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے کسی کی کو نیند آ گئی، اس کی نماز چھوٹ گئی، تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب اسے یاد آئے یا وہ سو کر اٹھے تو اس نماز کو اس وقت ادا کرے، اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت کی، واقیم الصلاۃ ذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ تو ان 3 لوگوں پہ گرفت نہیں ہے، پاگل ہو، بچہ ہو اور سویا ہوا شخص۔ اس کے علاوہ جس کو بھی عقل ہے، عقل کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ وہ ذہین اور فطین ہوگا، عام انسان جس کا دماغ کام کرتا ہے، یعنی بگڑا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، یہ جو 2 بڑے بڑے فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، قدرت کے مظاہر ہے، یہ ہر شخص آبزرو کرتا ہے، چاہے آج کا انسان ہو یا آج سے 10,000 سال پہلے کا اسٹون ایج کا انسان ہو، وہ ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے اور یہ ریزلٹ تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، بغیر بنائے نہیں بنی ہے۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو کچھ آسمان اور زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ستارے بھی ہے، سورج بھی ہے، اور زمین میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہے۔ اس وقت میرے بھائیوں ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر
ارتھ پہ 2 ملین اسپیشیز دریافت ہو چکی ہے. نباتات اور حیوانات کی یعنی پودوں اور جانوروں کو ملا کر 20 لاکھ اسپیشیز. یہ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے. ان اسپیشیز میں سے انسان صرف ایک اسپیشیز ہے اور انسان ہی 7 ارب کے قریب ہے دنیا میں. اس طرح گننا شروع کر دے، انسان، گھوڑا، کوا، چیل، مرغی، کھچر، یوں آپ گنتے چلے جائیں. انسان کے علاوہ جتنے بھی آباد ہے چیزیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو چاہے پودوں میں سے ہو، تو ان کی اسپیشیز 20 لاکھ ہے. اور یہ بھی ابھی وہ ہے جو دریافت ہوئی ہے. اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو. یعنی 1 انچ بھی کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جو خالی ہے ہو کسی زندہ مخلوق سے. آپ یہ کہیں گے جناب ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا، تو بھائی نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو مائکروسکوپ سے آپ نظر آ جاتی ہے. ایون مائکروسکوپ سے کے ذریعے ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا تو بیکٹیریا ہی بیکٹیریا نظر آتی ہے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہی ہوتی، لیکن نارملی نہیں نظر آتی، بہت چھوٹے ہوتے. تو اسپیشیز کی تعداد پھر بھی ایک اسپیشیز کی تعداد کس لیول تک ہوگی؟ صرف انسیکٹ، کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائے، یعنی 200 ملین میں ہر ایک بندے کو الاٹ کرنا شروع کر دوں اور 7 ارب انسانوں کو الرٹ کروں، تو اس سے زیادہ انسیکٹ روح ارض کے اوپر ہے. یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. آپ ذرا 200 ملینز کو ملٹیپلائی کریں 7 بلینز کے ساتھ. 1 بلینز جو ہے وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتا رہے، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی کرنے کے لیے. ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک اسپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی. انسان کو چھوڑ دیں، وہ بہت کمپلیکس ہے. یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا، اس کی ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں اور وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا وہ بال پوائنٹ کے نقطے کے جتنا انڈا ہے. زمین اور آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے. مرغیاں اور کبوتر جو انڈے دیتے ہیں اس میں سے بچے نکلنا، چوزے نکلنا، وہ تو ان امیجن ہے، وہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے تو 7 ارب گنا بڑا درخت بنے. تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. انسان پہ ہی بات کی جائے نا تو 1 گھنٹہ چاہیے. جو کوالٹیز اللہ نے انسان کو دی ہے جس کا اسے خود بھی نہیں پتا. اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمارے کو خود ہی نہیں پتا کہ کیا ہے ہمارے اندر، تو کتنا کوئی بے وقوف ہوگا وہ کہے کہ یہ کوالٹیز خود میں نے اپنے اندر رکھ لی ہے یا میرے ماں باپ نے رکھی ہے. ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا. آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے، 1 لاکھ دفعہ ہمارا دل روزانہ دھڑکتا ہے بغیر کسی پمپ کے، بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے. 1 لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں. ہر بندے کے، ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا یعنی نروز، اور اگر صرف ایک بندے کی نسیں جوڑی جائے تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے. 1 لاکھ کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے. ان ساری نسوں میں خون پہنچنا
اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے، ایک ایک خلیے تک پہنچانا، اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، 100 ٹریلین سیلز ہر انسان میں کے اندر موجود ہے، 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہے۔ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ حساب کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہو اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہو، اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلیے، اور خلیے یہ نہ سمجھنا وہ ایسی کوئی چیز ہے، ایک خلیے کے اندر اتنا سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ایک خلیہ ہم نے بنانا پڑ جائے، جو کچھ سسٹم اس کے اندر موجود ہے سوچ ہی نہیں سکتے۔ بس انسان یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اگر ایسٹرونومی کے فیلڈ میں جائے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتہ چل چکا ہے۔ ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا اس کے تحت 250 بلینز گیلیکسیز ہے اس کائنات کے اندر، 250 ارب، اور ارب امیجن میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا فگر ہے۔ ہر گیلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہے، ان میں سے ایک سورج یہ ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گیلیکسی ملکی وے میں ہے، اور یہ ایک گیلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گیلیکسیز اور ہے۔ اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہے اس کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے نا اس سے زیادہ سٹارز اور پلانٹس اس کائنات کے اندر ہے، کوئی کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے گنے کیسے ہو گئے، وہ ایک تھوڑا سا ایریا کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے بعد اوور آل لے کر اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ باسکٹ کا سائز اتنا ہے، اس میں اتنے انڈے آتے ہیں، تو یہ ہمارا ہال ہے، اس میں کتنے انڈے آئیں گے، تو آپ کہیں گے اس ہال کا سائز بتائیں، اس سے ملٹیپلائی کر کے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، وہ بس آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ایک کر کے گنتے، ورنہ لاکھوں سال لگ جائیں گے گننے کے لیے۔ اوور آل کیلکولیشن وہ کر لیتے ہیں بس۔ تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا۔ اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میری ویڈیوز آج سے آلموسٹ 15 سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2008 کے اندر۔ وہ اس ہو از اللہ کون ہے جدید سائنس کی حقائق کی روشنی میں۔ اس کے بعد پھر میری ایک اور ویڈیو ریکارڈ ہوئی آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے، مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور جدید شیطانی وسوسوں کے تحقیقی جائزہ، جس میں نے دور حاضر کی ایک بہت بڑی لیڈنگ ایتھیسٹ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلیوشن، اس کو میں نے اتنی محاسبہ کیا تھا، وہ دیکھنے والی ویڈیوز ہے۔ مسئلہ 83B پھر آلموسٹ آج سے 5 سال پہلے میں نے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے نام ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے، آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی ہے۔ اس میں ایک ہندو بھائی نے قرآن حکیم پہ اعتراض کیا تھا، تو اس کے جواب میں پوری ڈاکٹرن کلیئر کی تھی کہ قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہے ان کو آپ کو کس حوالے سے لینا ہے۔ قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، البتہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ بات کرتی ہے، تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہے، غیر مسلموں کو اعتراضات، اس میں میں نے اوور آل ڈاکٹرن کور کی تھی۔
پھر آلموسٹ آج سے 4 سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا کہ کیا یہ زمین ساکن ہے. اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی, ایک سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی. میرا خیال ہے اتنا ڈیپتھ میں کسی نے گفتگو, یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو ایک آدھ لیکچر ہے, وہ بھی بالکل سٹیک قسم کی گفتگو ہے, جو بالکل کریٹیکلی ایک ایک چیزوں کو ریزالو کرنا, یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے اٹھائے. تو میں نے ہر اعتبار سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہے. پھر بلیک ہول کی ڈسکوری ہوئی آج سے 5 سے 6 سال پہلے, اس میں بھی میری ایک ویڈیو آئی تھی. آپ یوٹیوب پہ جا کے سائنس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھ دے تو وہ ساری ویڈیوز ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ بھی میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے. تو اوور آل اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یہ سب کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. آج تو ہم نے سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ چل رہی ہے وہ ہم سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی. ان کا تو ایمان بالغیب تھا. جن باتوں پہ ہمیں تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہے, 3 بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہے نا زمین کی, ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر, جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. میں ایکویٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے ارد گرد میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو سورج وتھ ریسپیکٹ ٹو زمین وفاق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, وہ الگ معاملہ ہوتا ہے. وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی. ایک عام ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں. دوسری موشن ہے زمین کی 1 سیکنڈ کے اندر, یہ تو ہے نا کہ آدھا کلومیٹر, وہ ہے 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر, 30 کلومیٹر. گولی 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کر سکتی ہے, اور زمین 1 سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد 30 کلومیٹر, جس کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے. اور یہ 2 چیز تو تھوڑا بہت بندہ سمجھ سکتا ہے, پر جو تیسرا موشن ہے وہ زمین اور پورا ہمارا سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف پچھلی 15 ارب سال سے ٹریول کر رہا ہے. لینتھ دیکھ لے. اسی لیے جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایئرز میں وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ تو سب کچھ فیل ہو جاتا ہے. یعنی روشنی 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا, اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر. اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے, بوئنگ کی رفتار سے, میزائل کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. 1 سیکنڈ میں روشنی زمین کے ساتھ چکر کاٹتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر, یہ 1,86,000 میل, کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. تو 7 چکر کاٹے زمین 1 سیکنڈ میں روشنی, اور یہ سال تک ٹریول کرتی ہے. تو وہ ایک لائٹ ایئر ہے. تو یہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, اللہ ہی اللہ ہے بس. آپ مجھے بتائیں, جس اللہ کی تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ گئے بیچ میں؟ بابا کو تو ہم جب یہ باتیں بتائے نا تو ہماری ویڈیوز دیکھ کر بھی بیان بھی نہیں کر سکتے, دیکھ کر بھی نہیں بیان کریں گے. تو آج جس طرح خدا ابھرا ہے, وہ علامہ واحد خان صاحب ہے انڈیا کے, آلموسٹ 95 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز, خدا ابھرتا ہے. خدا جس طرح ابھرا ہے نا اس لیٹسٹ ورلڈ کے اندر, سائنٹیفک
فینومینا کی ڈسکوری کے بعد ابھی تو آپ اسٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کرے کہ جین کیا بلا ہے، اور انسان اور نباتات اور حیوانیت کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے، یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ اتنا مینیجبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتا. کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں، 1 ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے، اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے. اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے. یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو ابھی اسکپ کرتا ہوں. اب ادھر واپس آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، جو اپنی عقل کو استعمال کرے. اور پھر جب وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے، الذین یذکرون اللہ قیامہ وَأَقْرَعُوا دَهُ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، تو ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ اللہ ہی کو یاد کرتے رہیں گے، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کروٹوں پہ بھی. ظاہر ہے اللہ ہی اللہ. اب بس آپ کو پتا چلا، نبی علیہ السلام اپنے بستر پہ سے اٹھتے ہی یہ آیت کیوں پڑھتے تھے کہ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی، کروٹوں پہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. نماز تو پروٹوکول والی عبادت ہے، نماز کے بغیر بھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ماں عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، جنابت کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. یہ نماز کا پروٹوکول ہے، وضو اور غسل. ادروائز عام عبادت کے لیے کوئی نہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي الْخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور اور تفکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں. تو غور اور تفکر کرنے کے بعد کس رزلٹ پہ پہنچتے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ چیزوں کو فضول پیدا نہیں کیے، یہ کریشن کسی مقصد کی تحت ہے، اور اس مقصد کا منطقی انجام یہ ہے کہ مجھے بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ اگر میں نے وہ مقصد پورا نہیں کیا تو میں مارا گیا. تو لہذا میں دعا کرتا ہوں، سبحانک فقینا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، ہر غلطیوں سے پاک ہے. میں تو غلطی کروں گا، میں تو انسان ہوں. فقینا عذاب النار، بس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. یعنی وہ جہنم کا کانسیپٹ بھی آئے گا. اور اس میں آپ دیکھیں پوری گفتگو میں کہیں نبیوں کا ذکر نہیں ہے، یعنی انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو. ہمارے اندر تو جو اللہ نے عقل حس رکھی ہے کہ ہم یہ چیزوں کو آبزرو کر کے حق تک پہنچ سکتے ہیں. ہالی ووڈ کی فلم کی ایڈ میں بھی حق کی جیت دکھائی جاتی ہے. یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے کہ سچ کو جیتنا چاہیے، جھوٹ کو ہارنا چاہیے. بس اسی وجہ سے ہر وہ شخص اکاؤنٹیبل ہے جس کی عقل کام کر رہی ہے، چاہے اس تک نبی کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو. اور پھر وہ دعا کرتا ہے، ربنا انکا من تدخل النار، اے رب ہمارے بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقل ایتا، تو اسے تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکے گا اگر تو نے عذاب کا فیصلہ کر دیا. آپ ایسے کہتے رہے پیر اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے تب تک مریدوں کو نہ لے جائے. سر یہ بابوں کے خدا کی بات اور ہے، اور یہ کتابوں کا خدا کی بات ہے. اسی لیے تو ہم عرض کرتے ہیں
کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، بابوں کا وکھرا جہاں اور اس کے ایک اپنے ہی جہاں ہوتا ہے۔ ظاہر انہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، تو پھر تو اپنا ہی جہاں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے شخص جو اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں نا، جیسے ہی اسے نبی کی دعوت پہنچے گی نا کہ کوئی ندا لگانے والا اپنے رب کے طرف بلا رہا ہے، تو وہ پھر ایمان لے آئے گا۔ اور یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا سورۃ البقرہ کی دعاؤں سے بھی زیادہ جامعہ دعائیں ہیں۔ اگلی دعا سنیں، ربنا اننا سمیعنا منیدی یونادی للایمان، اے رب ہمیں ایک ندا کرنے والوں کو سنا کہ جو ندا لگا رہا تھا، آواز دے رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ یہ ندا دینے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وقت کا پیغمبر۔ فآمنا، تو اے رب ہمیں تیری نبی کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے آئے، تو پہلے جو غلطیاں ہوئی ہے انجانے میں تو معاف کر دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے بس بکش دے ہمارے گناہوں کو۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دینا نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی مرنے کے بعد جو نیک لوگ کا انجام ہونا ہے، ہمارا انجام وہی ہو۔ ہم نے تیری نبی کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا۔ ربنا وآتینا، اور اے رب ہمارے عطا فرما دے ہمیں ما وعدتنا اعلی رسولک، جو تیرے اپنے رسول کے ذریعے ہم سے وعدے کیے ہے کہ جو اپنے رب کو مانے گا، پیغمبر کی پیروی کرے گا، اس کو جنت میں فلا نیکی ملے گی۔ تو اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو تو نے ہمارے نبی کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے نا، ان وعدوں کو میزبان بھی ہمیں بنا دینا، آمین۔ ولا تخزینا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا۔ انکا لا تخلیف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور واقعی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنے تابع فرمان لوگوں کو جو وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہیں گے، اس کو اپنی رحمت کے مقام جنت میں داخل کرے گا۔ یہ وعدہ اس نے پورا کرنا ہے۔ اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اپنے مجرمین کو جہنم میں پھینکنا ہے، لیکن وہ وعدہ اس کے اپنی اختیار میں ہے۔ اس میں اگر وہ معاف کرنا چاہتا ہے تو اس کا اپنا اختیار ہے، لیکن جو جنت والا وعدہ ہے نا، اس پہ تو وہ وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو اس نے پیکیج دیا ہوا ہے۔ دوسرے وعدے کے کیس میں وہ خود چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے۔ مثلا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ یہ کام کریں تو میں اتنی مزدوری آپ کو دوں گا، تو میرے پہ واجب ہے یہ کرنا، ورنہ تو میں یہ غلط بیانی کروں گا۔ اور اگر میں کہوں تم نے اس میں یہ کوتاہی کی تو میں تمہاری اتنی پیسے کاٹ لوں گا، اور میں نہ کاٹوں، آپ کو پورے دے دوں، تو اس سے آپ یہ مجھے نہیں کہہ سکتے میں نے وعدہ خلافی کی۔ میں نے عفو درگزر والا معاملہ کیا ہے، لیکن ہم ایز اے قانون لوگوں کو یہی بتائیں گے جو قرآن کے اندر آیا ہے کہ اللہ نے اپنے مخالفین کو جہنم میں پھینکنا ہے اور ماننے والوں کو جنت میں بھیجنا ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم انا نسألوک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔
ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کانا حرام. آمین. کوشش کرے یہ دعائیں یاد کرے یا دیکھ کے بھی پڑھ سکتے. فاستجاب لہم ربہم، بس اللہ نے قبول کر لی ان کی دعائیں. جو لوگ ان کوالٹیز کے مالک ہے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں. ہمارے تو بزرگوں بابوں کو ان کا تعارف کروایا گیا ہے. قرآن تو میرے بھائی ایک ہی بابے کی بات کرتا ہے اور وہ وقت کا پیغمبر ہے، باقی سارے فالوورز ہیں، باقی لوگوں کے بنائے ہوئے بابے. اللہ نے جو ہمارا بزرگ بابا یا کوئی بھی پیر، وہ ایک ہی ہے، وقت کا پیغمبر جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. فاستجاب لہم ربہم، بس التجا سن لی ان کے رب نے ایسے لوگوں کی. انی لا اودیو عمل عامل منکم، کہ میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا عمل کسی بھی عمل کرنے والے کا تم میں سے، جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرے، نیک عمل کرے. اچھا، اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی یا نہیں. کئی لوگ کہتے مجھے تو اللہ دوزخ میں ہی ڈالے گا. ہاں تو پھر دوزخ میں ہی ڈالے گا، دوزخ میں ہی تو جائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. اچھے عمل کرے اور اس کے بعد اچھا گمان رکھے اللہ سے. زیادہ باریکیوں میں نہ پڑے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ باریکی پہ آ گیا تو پھر تو کوئی نہیں بچے گا. سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا اگر تم لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے تو روئے عرض پہ ایک بندے کو بھی سلامت نہیں چھوڑو. غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. پیغمبروں کو بھی ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے گناہوں سے وہ پاک ہے. لغزش خطا پیغمبر سے بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ ہی صرف اللہ ہے. انبیاء کی لغزیاں قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے نا، گناہ نہیں ہے، غلطیاں سے پاک صرف اللہ ہے. دیکھ لے حضرت یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک صرف تو ہی ہے. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، انسان تو غلطی کرے گا، میں ظلم کروں گا، ظلم کرنے والا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو عمل کرے گا میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا. یہ میرے طرف سے تسلی ہے. کسی کو وہم بھی نہ آئے کہ اس نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کی اور پھر بھی اس کے دماغ میں یہ کیڑا آئے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. نہیں، امید کو نہیں چھوڑنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں خالی امید لگائی بیٹھنی ہے. اس کی تو امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے کیمیا سعادت میں کہ جو لوگ صرف اللہ کی رحمت پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس کسان جیسی ہے جو زمین میں دانہ نہیں بوتا اور کہتا ہے کہ بارش ہوگی تو خود بخود ہی گندم نکل آئے گا، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں نکلے گا. ایسا کسان کوئی نہیں ہوتا. یہ مسلمان ہی بنے ہوئے ایسے کسان. اپنی آخرت کے معاملے میں تو سر دنیا میں عمل بوئیں گے اور اس کی کھیتی کا انجام آخرت میں ملنے والا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ. من ذکرین او انسا، چاہے وہ مرد ہوا یا عورت. یہ اللہ نے عورتوں کو تسلی کے لیے کہا ہے کیونکہ اکثر قرآن میں ڈومینیٹ سیگا مرد کا ہے. عربی لینگویج میں بھی اوور آل دنیا میں بھی آپ دیکھیں ایون عورتیں جو شاعری کرتی ہے مذکر کے سائن سے ہی کے سیگوں سے ہی کرتی ہے. ہاں جو اپنے پیروں کے لیے کلام لکھتے ہیں نا
تو میں تیرے در سے مانگ رہی ہوں، وہ لکھ رہی ہوں، فیمیل ورژن آ جاتا ہے. تو یہ ایک ڈومینیٹ چیز ہے اللہ نے رکھی ہے. ظاہر ہے تو یہاں پہ اللہ نے کلیئر کیا ہے چاہے مرد ہے یا عورت، کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، سب کو اجر ملے گا. بعدکم من بعد، اور یہ جو مرد اور عورتوں کا فرق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں سے رکھا ہے. مرد کو ذریعہ بنایا ہے عورت کی پیدائش کا. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی، اور پھر ساری جو مخلوقات ہے وہ عورت کے ذریعے اللہ نے پیدا کی. تو بعض میں سے ہے. فالذین ہاجروا، بس تم میں سے جنہوں نے ہجرت کی. اب یہ تعویل خاص کے اعتبار سے جو صحابہ کے بارے میں ہے اور اہل بیت کے بارے میں ہے، اور تعویل عام میں جو لوگ بھی دین کے لیے یہ تکلیفیں اٹھائیں گے وہ سب قیامت تک اس میں داخل ہے. جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے وطن سے. یہاں پہ بھی کئی لوگ داڑھی رکھنے پہ ماں باپ نکال دیتے ہیں، رفع دین کرنے پر رشتہ دار فارغ کر دیتے ہیں. تو جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلًا، اور انہیں میرے راستے میں اذیت دی گئی، یعنی اللہ کو ماننے کے وجہ سے انہوں نے تکلیف دی گئی. وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے دین کے لیے قتال اور جہاد کیا. وَقُوتِلُوا، اور خود بھی مارے گئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لا آؤ کفی رن سیئاتہم. اب یہ عربی میں جتنے تاکید سے کے سیگے ہیں اس کے اندر ہے نا، اس کے اندر ہے میں ضرور بالضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ولا ادخلنہم جنات، اور میں بالضرور انہیں جنت میں داخل کر کے رہوں گا. تجری من تحت الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا ان کی نیک اعمال کا. واللہ عندہ حسن ثواب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ثواب اور بہترین بدلہ ہے. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. ابھی یہاں پہ جنت پہ بولا جائے تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. کئی ایک میرے ویڈیوز ویسے اس پہ ریکارڈڈ ہے. طارق جمیل والی جنت تو میں نہیں بیان کر سکتا، وہ آپ انہی کی ویڈیوز دیکھیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی علیہ السلام آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے دے ان لوگوں کا زمین پہ ملکوں میں چلتے پھرتے رہنا جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. یہ خطاب تو نبی علیہ السلام کو ہے اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو ہے کہ اگر کافروں کو دنیا میں اللہ نے کے منکرین کو کچھ ملا ہوا ہے تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، کیونکہ اللہ نے تو اپنے مخالفین کی روٹی روزی تو نہیں بند کرنی، وہ تو اللہ نے دینا ہی ہے. وہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کو کی نافرمانی ہے تو وہ بھوکا مر جائے گا، نہیں. آخرت جو ہے نا وہ صرف انہی کی ہوگی جنہوں نے دنیا اللہ کی مرضی سے گزاری، اور جنہوں نے دنیا اپنی مرضی سے گزاری ہوگی آخرت پھر وہ گزارنے جو ہے اللہ کی مرضی سے ہوگی. ولی اعوذ باللہ تعالی متاعون قلیل، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے لطف اور نوز ہو رہے دنیا کی زندگی کی لذت سے. ثم وہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے جہنم.
یعنی دنیا میں یہ کتنا عرصہ کر لیں گے، 50 سال، 60 سال، 70 سال. صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ سمندر آخرت کی زندگی ہے. کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ دنیا میں جس نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اسے ذرا ایک جہنم کا پھیرا لگاؤ. وہ جہنم کا صرف ایک پھیرا لگائے گا. اللہ اسے پوچھے گا وہ دنیا میں جو اشائش تو نے دیکھی، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری عزت کی قسم دنیا میں کوئی اشائش نہیں دیکھی. یعنی صرف ایک پھیرا اس کی دنیا کے سارے نشے کو کافور کر دے گا. اور پھر اللہ ایک مفلس شخص کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ. وہ جنت کو ایک پھیرا لگا کے آئے گا. اللہ کہے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم یہ کچھ اگر ملنا تھا تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا دنیا میں. اور حقیقت بھی ہے کہ دنیا کی 60 سال کی زندگی کے عوض اگر خربوں سال کی انفینٹ زندگی ملنے والی ہے تو سر اس سے بڑی کیا کامیابی ہے. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. سر یہ مسلم شریف کے جنت والا چیپٹر ہے، وہ آپ پڑھیں، اور کمبائنڈ فارم میں پورے خطبے ستہ کا اگر پڑھنا ہے تو مشکات میں 3 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں انٹر ہوں گے نا تو پہلی خوشخبری انہیں دی جائے گی کہ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے 30 سال کے. آج کے بعد تم بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے. آج کے بعد تم نے کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی، بدحالی نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہو گے. آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں ایک خوبی بھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. جنت میں کوئی کام ہی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، سارے اس کے رضامندی کے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ برتنے کا سامان ہے، اس کے بعد جہنم ہے ان کے لیے. وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اب سائملٹینیس کانٹراسٹ آ رہا ہے. لاکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جن لوگوں نے اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری، لہم جنتم تجری، ان کے لیے ہے جنت، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. نزولا من عند اللہ، اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے ہمیشہ کے لیے جنت میں. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو نعمتوں اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکار لوگوں کے لیے. دنیا میں کوئی کتنی بھی لذت حاصل کر لے، دنیا سب سے بڑا ایشو ہے، ختم ہو جانا ہے. تو آخرت تو اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر وہ اب کا، آخرت تو بہتر بھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی. اب آخری جو آیت ہے کیونکہ سورت کنکلوڈ ہو رہی ہے، لہذا تو اس سورت کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا اس کو دوبارہ سے نکال کے ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ کنکلوژن کے وقت وہ مرکزی خیال بھی ذہن میں نہ رہے. چونکہ یہ کرسچنز کو، اہل کتاب کو ایڈریس کرتی ہے سورت، اور دوسرا غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی، 60 آیت جو کئی لیکچرز میں یہاں کور ہوئی، تو یہ دونوں ٹاپکس کو اللہ تعالیٰ نے سمیت دیا ہے. وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں،
لَمَن يُؤْمِنُوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، اے مسلمانوں جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی ایسے کرسچن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، ایسے لوگ بھی ہے، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل ہوا تھا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیت کا سودا نہیں کرتے چند ٹکوں کے عوض، یعنی جہاں پر وہ یہود اور نصارہ کے علماء بھی تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئیاں اور پروفیسیز جو موجود تھی کہ ایک آخری پیغمبر نے آنا ہے، اس کو چھپاتے بھی تھے اور اس سے روح گردانی بھی کرتے تھے۔ جہاں ایسے بدبخت ہے وہاں پہ ایسے خوشبخت بھی ہے۔ انہی جیوز اور کرسچنز کے اندر کہ جو ان خوشخبریوں اور پیش گوئیاں کو مصداق جو بن کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور ان کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیت کو چند ٹکوں کے عوض بیچتے نہیں، یعنی جو دنیاوی منفیت ہے نا، یہ انسان کو پیغمبر کی دعوت قبول کرنے سے پیچھے رکھتی ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے لیے اجر ہے۔ ان اللہ سمیع الحساب، اور بے شک اللہ تعالی لینے میں جلدی فرمانے والا ہے، یعنی ان قریب حساب ہو جانا ہے۔ دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں نا جناب آگے جا کے پتہ لگے گا، آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ آگے جا کے پتہ لگنا یہ تو ایک انفارمیشن ہی ہوگی، اس کو آپ انڈو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تو چاہتا ہے مرنے سے پہلے تمہیں پتہ چل جائے، یعنی جو ہم بھی عرض کرتے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ کتابوں کا خدا ہے جس نے تعارف کروایا ہے، اور جو بابوں نے آپ کو تعارف کروایا ہے وہ بابوں کا خدا اور ہے۔ اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے وہ کوالٹی، نہ وہ شریعت جو انہوں نے پیش کی ہوئی ہے، بلکہ اللہ اس شریعت کو اون کرتا ہے جو اس نے کتابوں کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، آمنوا اصبروا والصبروا، ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو دشمن کے مقابلے میں، ورابطوا، دشمن کے مقابلے میں اپنا ڈسپلن لوز نہ کرو، اور دین کی خدمت میں بھی صبر اختیار کرو اور صبر کے اوپر ڈٹے رہو۔ وَتَقُولُوا لَهُ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ، تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو۔ یہ جو آخری آیت ہے نا جی، اس پہ آپ کو مختلف اندازہ میں با محاورہ ترجمہ مختلف لوگوں میں کا ملے گا۔ بعض نے ترجمہ کرا ہے اے اہل ایمان صبر کرو اور صبر کے اوپر قائم رہو، اور مسلمان ملکوں کی سرحد کی حفاظت کرو۔ اور رابطو کا یہ معنی لیتے ہیں، یعنی یہ معنی بھی اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ رابطو جو ہے وہ ایک جنرل لفظ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کی دین کے لیے ترویج کی کوشش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ پس منظر میں اس میں غزوہ احد تھی، تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے تمہاری جو فتح شکست میں بدلی، تو اب اس سے تم نے صبر کرنا ہے اور مستقبل کے لیے اپنا ڈسپلن لوز نہیں کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو پھر فلاح پائی ہے نا، آپ دیکھیں اس کے بعد مسلمانوں نے پھر کوئی جنگ نہیں ہاری۔ اللہ تعالیٰ تو یہ امت تو اس کے لیے تیار کر رہا تھا نا۔
جو اللہ نے ان ساری بڑی جنگوں میں مسلمانوں کی فتح دی کہ وہ ڈسپلن اپنا لوز نہ کرے. ابھی مستقبل میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے رومن اور پرشینس امپائر اکھڑوانا تھا اور دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن کرنا تھا. اس پہ ہمارے بھائی جو ہے وہ انہوں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے. جب عرب میں قرآن آیا جو پچھلی قرآن کلاس میں سے تھی, ابھی انہوں نے عمر سیریز میں سینریز لگا کے ہدایت پورٹل پہ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے ایک مختصر سی جماعت کے ذریعے نبی علیہ السلام کے لیڈرشپ کے اندر اور قرآن کی برکت سے اس مختصر جماعت سے سینکڑوں سالوں کی حکومتیں الٹوا دی کہ ہمیشہ کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اس کو عام کر دیا کہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کی اجازت ہے کہ وہ اپنے بادشاہ سے اختلاف کرتے ہوئے بھی اپنا ریلیجن رکھ سکتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین, ادروائز قتل کر دیے جاتے تھے. تو اسلام کی برکت ہے. اللہم منہ یہی تہو منا فا احی علی الاسلام ومن تو فیتہ منا فتو فہو علی الایمان. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں فی الآخرۃ حسنتوں وقینا عذاب النار. اللہم ثبتنا علی القرآن ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. یہ میرے بھائیو آج ہماری سورہ آل عمران مکمل ہوئی. تو میرے بھائیو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جتنی میں نے ان ڈیپتھ ریکارڈ کروا دی ہے اور اللہ کی دعوت کو اس میں اس کے مزاج کو سمجھاتے ہوئے پورے قرآن کی جو تھیم ہے اس کی روشنی میں جس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپتھ گفتگو کی جائے, کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہ جائے کہ یہ اس آیت میں ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی جو بریف کرنا ضروری تھا. باقی تو قرآن کی تفسیر پچھلے 1400 سالوں میں سینکڑوں لکھی گئی ہے. ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی. ہر آنے والے دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہا ہے. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی معاملہ ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے, کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا الہامی کتاب کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہیومن انسٹنکٹ سے ڈیل کرتی ہے. باقی آپ کو کوئی بھی کتابیں دیکھیں نئی تھیوری آ جائے گی, نئی نئی انوینشنس آ جاتی ہے, پرانی ایبسولوٹ ہو جاتی ہے. ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزوں ایبسولوٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہوئی ہے. پرانے محلے میں ایک فون ہوا کرتا تھا لینڈ لائن. آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون نظر نہیں آئے گا موبائل فون کے بعد. لیکن الہامی کتاب پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ آج سے 10,000 سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت تک ہے, اور جو اللہ سے ہماری جبلت میں رکھی ہے. بیوی, بچے, ماں باپ, یہ معاشرہ, اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے. اسی لیے الہامی کتاب کبھی پرانی نہیں ہوتی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.